السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. سب ناظرین، ہمارے سیاستدان اس ملک میں ہمیشہ جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور اکثر ہی یہ سننے میں آتا ہے کہ جمہوریت تو خطرے میں ہے، لیکن عوام نے ہمیشہ جمہوریت سے اچھی توقعات وابستہ کی ہیں. لیکن اس کے باوجود سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملک میں جمہوری سسٹم مضبوط ہے، اور کیا جمہوری حکومتیں ڈیلیور کر سکی ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آیا صاحب، پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل. جی، ایک تو یہاں پچھلے کئی ہفتوں سے جو سمجھ آنے والا اقدام نہیں ہے، جو غیر آئینی اقدام ہے، جو الیکشن کو پتہ نہیں کہاں ہضم کرنے کا اقدام ہے، اس کا یہاں اتنا بھرپور دفاع ہمارے شام کو تھنک ٹینک میں دیکھتے ہیں. تو پھر کون سی جمہوریت آنی ہے اور کون سی اس کا وہ آنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر یہ جو آپ کی سادگی ہے کہ سیاستدان، سارا زور کس پہ ہے؟ سیاستدان. جوش میں ہمارے حضرت آئیں، 2018 میں لے کر آئے تھے پھٹے. یہ بتا تو دینا وہ کون سے ٹھیکیدار ہیں، کون سے مطلب وہ کمپنی کے کنسٹرکشن والے ہیں جو کرتے، ان کا نام آپ نے لینا نہیں ہے. تو پہلے تو ٹھیکیداران جو سٹیج مختلف ہوتے ہیں ان سے 10 بستہ التماس کی جائے کہ جناب یہ کب تک چلنا، نہیں تو یہ ہوتا رہے گا. کیونکہ آج کی بات آپ نہیں کریں گے، سارا جو راگ ٹوٹتا ہے وہ 2018 پہ ٹوٹتا ہے. چلے مان لیتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ آپ سے کون اختلاف کرے کہ 2018 کو کوئی لاڈلے چنے گئے تھے، مان لیتے ہیں. اور لاڈلے ہالی ووڈ کی کس کمپنی نے چنے تھے؟ کوئی بیوٹی پریڈ کرائی تھی؟ کوئی وہاں پہ وہ ریمپ چلا تھا کہ ان میں سے کون سی مردانہ وجاہت والا سیاستدان ہے جس کو ہم نے لاڈلا بنا؟ وہ آپ نے سارا کچھ ذکر کرنا نہیں ہے. بات آپ کی تان ٹوٹنی ہے سیاست. اور سیاستدان بیچارے مورے جن کو آج کل نیا گملے کون سے نرسری وہ لگ رہی ہے، اس میں کون سی استحکام ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی. استحکام مضبوط پاکستان پارٹی کے گملے لگ رہے ہیں، جس کے کون ہے باغبان کون ہے، اور وہ کر رہے ہیں علیم خان جیسے جمہوریت کے کیا چیمپئن. علیم خان صاحب کو تو میں دیکھتا ہوں تو میں تو کش ان کے وہ جو میں بورڈ شورڈ دیکھتا ہوں، اب میں کیا کہوں کس کا. جس ملک میں سب سے بڑا کاروبار پراپرٹی کا کاروبار، سب سے بڑی عبادت وہ جو پراپرٹی کی وہ جو ہوتے ہیں ان کی وہ فائلیں ہوں پلاٹوں کی، وہاں پہ کون سی جمہوریت آنی ہے؟ یہ ہے. میں تو جب وہ گاڑی میں موٹر وے پہ جاتا ہوں نا تو ایک بڑی سی گاڑی جیسی آپ نہیں چلاتی ہیں آپ اور حضرت، ان کی گاڑی ہم غریبوں کی کیسے ہے کر کے، تو ایسے وہ جب چپس کھا کے ٹھک موٹر وے پہ پھینکتے ہیں. میں کہا یہاں پہ جمہوریت آ گئی ہے. مطلب جس ملک میں بیسک کلچر ہی نہیں ہے. ایک معاشرے میں دیکھیے، ہم پی ایم اے میں گئے تھے، میں کیونکہ آپ نہیں مانیں گے لیکن میں پی ایم اے گریجویٹ ہوں. تو پہلی چیز ہمیں کہا جی کہ سب سے پہلے چیز کردار، کیریکٹر. اور انگریزی میں کہتے تھے وہ کردار نہیں کہتے تھے، کیریکٹر کہتے تھے، کہ پہلے کیریکٹر ہونا چاہیے، بعد میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ٹھیک طرح بندوق چلانے آتی ہے یا نہیں، یا ٹینک آپ چلا سکتے ہیں یا نہیں، یا آپ کتنی مہارت. پہلے آپ کا کیریکٹر. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کیریکٹر پہ کوئی چیز آتی تھی، اگر آپ چیٹنگ میں پکڑے جاتے تھے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی. غلطیوں کی معافی بہت تھی، چیٹنگ کی، شارٹ کٹ لینے کی کوئی معافی نہیں تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یار وہ کیریکٹر وہ جو وہاں سکھایا جاتا تھا ہمارے زمانے میں، کم از کم وہ سکھایا، وہ گیا کہاں پہ؟ زبان کیا، کال کیا، کرنا کیا، واز کیا دینے، بھاشن کون سے ہمیں دینے. اب نئے بھاشن دیے جا رہے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ حضور والا بس ہمیں بتا دے نیا بھاشن کون سا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بولتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا ملبہ سیاستدانوں پر کیوں، لیکن بات ہمیشہ سیاستدان ہی کرتے ہیں جمہوریت کی. تو سیاستدانوں نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اب تک کیا کردار ادا کیا؟ ایک تو بات اچھی ہوئی کہ پی ایم میں کا ذکر ہوا ہے کہ اس کے اثرات تو نظر آ رہے ہیں. کہ بات یہ کہ یہ درست کا میں ان کی تائید کرتا ہوں، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کریکٹر ہوتا ہے. اور آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست یہاں پر پہنچی، اور بڑا زور دے کے کہا گیا ہے کہ چند ہفتوں سے
यहाँ जो शोर पड़ा हुआ था, हम लोग थे जो चंद हफ्तों से शोर डाल रहे थे कि जनाब एक सिस्टम चल रहा है, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, उस सिस्टम ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और अगर किसी आईनी अमल के नतीजे में आप इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं तो उस कश्ती को ना डबोएं जिस पे आप सवार हैं कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े। भाई आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी ऐसे हुआ है कि आपके पास 2 सूबों की हुकूमतें हैं, 2 सूबों की असम्बलियाँ हैं, आप अपने उस सिस्टम के दर पे हो गए। कि मैं ये क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि अगर वो असम्बलियाँ ना तोड़ी जाती तो ये मामलात ऐसे अंदाज में इलेक्शन तक पहुँच रहे थे। चूँकि आईने पाकिस्तान के तहत इलेक्शन होना था, बात इस बात से शुरू हुई कि जी 2 नहीं 1 इलेक्शन, और वो चाहते थे कि नहीं 2 इलेक्शन, कि जो मैं चाहूँगा वो होगा। देखिए इस तरह जमहूरी माशरों में होता नहीं है। जहाँ तक आपने सियासतदानों की बात की है, तो सियासतदानों को एक अखलाकी बर्तरी होती है ताकत के मुकाबले में। देखिए हम जब डिक्टेटरशिप को चैलेंज करते हैं तो वो वर्दी की बुनियाद पे आते हैं, उनका एक अपना स्कोप होता है। ये जो सियासतदान है ना, ये तो अवाम के नाम पे आते हैं। और अखलाकी बर्तरी क्या है? अखलाकी बर्तरी ये होती है कि आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आपने अपने मैंडेट के मुताबिक लोगों को डिलीवर करना होता है, आपने अपने सियासी मुखालफिन का एहतराम करना होता है, आपने अपने इक़दामात के ज़रिए मुल्क के अंदर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम लाना होता है। आज जिस सूरत हाल पर हम पहुँचे हैं, इसका हम किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते सवाए सियासतदान को, इसलिए कि भाई एतमाद आपके पास है। अच्छा, फिर हर हुकूमत आप देखें आती कैसे है और जाती कैसे है। बात यह कि ये मैं तुर्की की मिसाल क्यों देता हूँ, ये तैयब अर्दवान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोर्सेस लगी हुई थी, वो खड़ा रहा इसलिए कि वहाँ के अवाम उनके साथ खड़े रहे, वो डिलीवर कर रहा था अपने अवाम को पता लग गया कि इसको निकालना चाह रहे हैं तो वो खड़े हो गए और उसे नहीं निकाल पाए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली की बात की गई थी, आप बताएं उस तब्दीली ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया या उसका कोई फ़ायदा हुआ है? लोगों की हालत ज़ार बेहतर हुई है या ख़राब हुई है? मुल्क की मईशत डूबी है या खड़ी हुई है? बात यह कि असल चीज़ होती है सियासी तर्ज़ अमल, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का सियासी तर्ज़ अमल क्या है? जिस जमहूरियत के अंदर सियासतदान बिल बैठने के लिए भी तैयार ना हो, मैं उसे सिस्टम नहीं समझता। और जिस सिस्टम जमहूरी सिस्टम में सारी अशराफिया को उसकी मराहत मिल रही हो और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मसाइल की आग में जल रहे हो, किसी शख्स के अंदर जवाबदेही का एहसास ना हो, इस तरह के सिस्टम के साथ यही होना था जो हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल महफूज है? बहुत महफूज है, बिल्कुल। आप देख लें, आइन को उठाएं, उसमें जमहूरियत मौजूद है। जो पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं वहाँ जमहूरियत का चैप्टर मौजूद है, उसमें जमहूरियत यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। बाकी प्रैक्टिस की बात ना करें क्योंकि वो उससे ख़राब हो जाती है, जिस चीज़ को इस्तेमाल करने से चीज़ ख़राब हो जाती है। लिहाजा बेहतर यही है कि जमहूरियत किताबों महफूज रखें, हाँ महफूज रखें, किताबों में महफूज रखें, आइन में। बाकी इस्तेमाल करके उसे क्यों आप ख़राब करते हैं? आप गाड़ी ख़रीद लेते हैं, इस्तेमाल होती है, वो पता लगता है टायर पंचर हो गया, वो कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो बेहतर ये है कि महफूज रखें उसको। बाकी हमने जमहूरियत करनी क्या है? देखिए ना, जमहूरियत तो उन मुल्कों में होती है जहाँ जमहूरी कदरें मौजूद हों, जमहूरी तरीक़े मौजूद हों, जमहूरी मिजाज मौजूद हो। और अगर जमहूरियत को अदारों ने ही चलाना है तो जमहूरियत नहीं चला कर। देखिए, सियासतदान को आप ब्लेम कर सकते हैं कि जी वो देखिए वो कारकर्दगी अच्छी नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप कि बग़ैर सियासतदानों के जमहूरियत नहीं चला करती। सियासतदानों को बाहर निकाल के या कुछ सियासतदानों को बंद करके हुकूमत चल सकती है, जमहूरियत नहीं चल सकती। और हुकूमत में और जमहूरियत में फ़र्क है। पाकिस्तान में हुकूमतें चलती हैं, हुकूमतें मजबूत भी होती हैं, हुकूमतें कमज़ोर भी होती हैं, हुकूमतें गिराई भी जाती हैं, हुकूमतें बनाई भी जाती हैं, लेकिन ये जमहूरियत में नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान में जब आपने बात करनी है तो आप बात कीजिए हुक्मरानी की, आप बात कीजिए कि चीज़ों को मैनेज किस तरह किया जाता है। बाकी जमहूरियत में तो रजामंदी होती है, जमहूरियत में तो आवाम की फलाह होती है, जमहूरियत में तो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कानून की अमलदारी होती है।
انسانی برابری کا جذبہ ہوتا ہے، انسانی حقوق کی تحفظ ہوتا ہے، یہ کتابوں میں اچھے لگتے ہیں اور کتابوں میں ہی ہوں گے۔ ہماری کوئی سیاسی جماعت جمہوریت کے دیکھیں ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں۔ دیکھیں یہ سمجھنا کہ ملک میں جمہوریت نہ ہو، ملک میں آپ جمہوریت کی جب چاہیں کان مروڑ دیں، جب چاہے جمہوریت کو جس طرف چلانا ہے اس طرف چلا دیں، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک ہسٹوریکل فیکٹ آپ کو دوں، یورپ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت معاشرے میں جمہوریت کے یا تو ساتھ آئی ہے یا معاشرے میں جمہوریت کے بعد آئی ہے۔ آپ جو انگلینڈ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایوولوشن دیکھیے، ان کے ہاں جمہوریت معاشرے میں سے پہلے نہیں آئی پارٹیز کے اندر، اس کے برابر آئی ہے یا بعد میں آئی ہے۔ انگلینڈ میں عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ مردوں کو رائٹ ٹو ووٹ تھا 1928 میں ملا، اور بہت سے ایسے ملک بھی ہیں جہاں 1944 میں ملا ہے، جا کے یورپین ملکوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو عوام کی رضامندی سے چلنا ہے، حکومت کو عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں جمہوریت ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ جمہوریت ہمارے ہاں یا آپ تھوڑی سی رعایت کرنا چاہیں، آپ کا یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے، تھوڑی بہت ہے۔ جمہوریت اتنی ہے جتنی اس جمہوریت کی اجازت پاکستان میں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جمہوریت کا پھیلنا، جمہوریت کی بقا، جمہوریت کی ترقی خود بخود نہیں ہے، اس میں نہ عوام کا کوئی دخل ہے نہ سیاستدانوں کا دخل ہے۔ یہ اجازت آپ کو مل گئی تو بس ٹھیک ہے، چاہے وہ اجازت کہیں سے بھی آ رہی ہو، باہر سے بھی آ رہی ہو یا ملک کے اندر سے آ رہی ہو، آپ کہہ رہے اجازت ہیں چاہیے۔ جمہوریت اجازت سے مشروط ہے۔ تو صافی صاحب، جمہوریت کو درپیش خطرات اور خدشات کیا ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں تو جمہوریت ایک مسلسل عمل ہے اور ایک تسلسل سے اس میں تبدیلیاں آتی ہے۔ برصغیر کی اگر ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے کوئی انقلاب نہیں دیکھا ہے۔ جس طرح فرانس کا انقلاب آیا تھا یا ایران کا انقلاب آیا تھا، تو ہم پاکستان میں کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جمہوری انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جب بھی جمہوری حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو موقع ملا ہے، انہوں نے جمہوریت کے لیے ڈیلیور کیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جب پارلیمان کی تکمیل مکمل تھی تو 18ویں آئین کے ذریعے کئی قوانین ایسے تبدیل ہوئے، آئینی ترامیم ہوئے جس کا مدتوں سے سیاسی جماعتیں متمنی تھے۔ اب اگر ہم تھوڑے سا پاکستان کی ماضی پہ نظر ڈالیں تو ایوب خان کی مارشل لاء ہو یا ضیاء الحق کی مارشل لاء، اس میں نوعیت تبدیل تھی، یعنی اوپر بھی وردی والا بیٹھا تھا، عدالتوں میں بھی وردی والا، ایڈمنسٹریٹر بھی وردی والا، گورنر بھی وردی والا، وہاں پہ ایک مکمل مارشل لائی نظام تھا، اس کا ایک الگ نوعیت تھی۔ پھر جمہوری قوتوں نے جدوجہد کی تو پھر مشرف کی شکل میں ہم نے ایک دوسرا مارشل لاء دیکھا جس میں صرف مشرف وردی میں تھے اور ان کے سہولتکار جو تھے وہ سیاستدان تھے یا سیاست کے نام لباس میں چھپے ہوئے کوئی اور شخصیات تھے۔ پھر مزید جدوجہد ہوئے اور قربانیاں دی گئی، جیلیں کاٹی گئی، جلاوطنیاں برداشت کی گئی۔ تو اس کے بعد ہم نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا مارشل لاء دیکھا، وہ ایک الگ نوعیت کا مارشل لاء تھا۔ انہوں نے اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کا ہے، اس کو ہائیبرڈ رجیم کا ہے، لیکن یہ تو اب وہ جماعت جو برسر اقتدار تھی ماضی قریب میں، وہ خود اب مان رہی تھی کہ وہ ایک کٹ پتلی حکومت تھی۔ وہ ان کا لیڈر خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ صرف کاغذی طور پہ وزیر اعظم تھے اور حکومت جو تھے وہ یہ صاحبان چلا رہے تھے۔ لیکن پھر بھی جدوجہد ہوئی پی ڈی ایم کے ذریعے اور بھی سیاسی قوتیں تھیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج پارلیمان اگر ادھورا ہے تو اس میں موجودہ حکمرانوں کا بھی قصور ہے، لیکن پارلیمان کو
چھوڑ کے میدان کو خالی چھوڑ کے ایک کونے میں جا کے بیٹھنا وہ بھی سیاست کی خدمت نہیں ہے. یہاں پہ تو میدان اور گھوڑوں کی بہت ذکر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن جب شاہ سوار ہی نہ ہو, اب اگر یہ پارلیمان کی تکمیل مکمل ہوتی, اپوزیشن میں بھی جو جماعت نکلی ہے پارلیمان سے اگر موجود ہوتی, تو یہ جو ایکٹ پہ ایکٹ لائے جا رہے ہیں, آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی. کل میں نے غلطی سے آئینی ترمیم کہا تھا, جو ایکٹ پہ ایکٹ یہ لوگ لا رہے ہیں اور اپنی لیے سہولت پیدا کرے. وقتی طور پر بے شک ان ایکٹ اور ان قانون سازی سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا, لیکن لانگ رن میں اور سیاستدان بھی اس سے مستفید ہوں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ واحد رستہ ہے, کٹن رستہ ہے, وہ اس پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے سیاستدانوں کی اپنی خامیاں اور غلطیاں ہے. لیکن ایک موقع ایسا آئے گا, ہم نے انقلاب کا ڈرامہ بھی دیکھا, یہاں پہ انقلاب نے نہیں برپا ہونا, اسی طریقے سے پارلیمان نے مضبوط ہونا ہے. اس بات پہ تو سب متفق ہے کہ آئین سب سے بالادست دستاویز ہے اور پارلیمان فقط اتنا کر سکتی ہے کہ ضرورت کے مطابق اس میں ترمیم کر سکتی ہے, ورنہ آئین کے تابع ہے. یہ بھی صرف کاغذی سطح پہ بھی اگر یہ آئین موجود ہو تو پھر بھی میرے جیسے شہری کو اور آپ جیسے شہریوں کو تسلی ہوتی ہے کہ چلے آج نہیں تو کل کوئی اچھا لیڈر آ جائے گا, کوئی اچھی سیاسی جماعت آ جائے گی جو آئین کو صحیح اسپرٹ کے مطابق لاگو کر پائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اور بہترین ماشاءاللہ اور آمرانہ دور سے یہ جو بدترین جمہوریت ہے یہ لاکھ درجے بہتر ہے. اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جب تک ایک شہری بھی ایسا موجود ہو جس کا ایمان اور یقین صرف جمہوری رویوں پہ ہو, وہ کسی کلٹ کا حصہ نہ ہو, وہ کسی معجزے کے انتظار میں نہ ہو. تو مجھے یقینی طور پر یہ یقین ہے کہ جمہوری نظام کو کسی کا مائی کا لال بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں آنے والے انتخابات کیا کسی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں؟ دیکھیے, پچھلے انتخابات کے بارے میں اب صبح شام دوپہر باتیں کی جاتی ہیں, تو جب اگلے انتخاب ہوں گے اس کے بعد بھی باتیں کی جائیں گی. عادتیں تو لوگوں کی نہیں بدلا کرتی. دیکھیے, جو معاشرہ کس طرح چلتا ہے, سیاسی نظام کس طرح چلتا ہے, اس پہ عادتوں اور روایات کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو عادت ہے, روایت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی. اچھا, اب دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کتنی ہوئی, اور کون سا فیئر اینڈ فری الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں, کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے, کیونکہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوئی. یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے, جب وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ ہوتا ہے, جب آپ ان کو اریسٹ کرتے ہیں یا ان کو وارننگ ایشو کرتے ہیں, اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو ملے ہوئے ہیں ہماری مخالف جماعت کے ساتھ. آپ 2018 نہیں 2013 2000 ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلا ریکارڈ, اس میں 2013 کے الیکشن کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے نامور لیڈر جو ہار گئے تھے 2013 کا الیکشن, وہ 2018 میں تو آپ خود تھے. الیکشن کمیشن کرواتا, دیکھیے الیکشن کمیشن کرواتا ہے. ان انتخابات میں بھی اگر دھاندلی کا ہی شور مچنا ہے تو صافی صاحب کیا کوئی اس پر کام ہو رہا ہے, کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ آنے والے انتخابات کے نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں؟ نہیں, مجھے کوئی امکان اس حوالے سے مریم نظر تو نہیں آ رہا. جو ہمارے سیاسی رویے ہے, جو عدم برداشت ہے ہمارے اپنے جو معاشرتی سطح پہ, میں سیاستدانوں کی یا سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا, ہم اپنے رائے کو اور اپنے شخصیت کو وہ بہت مقدم سمجھتے ہیں اور سامنے والوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں, ان کو غلط سمجھتے ہیں. جو میرے حق میں بات ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے, چاہے اس کا کوئی اخلاقی جواز ہو یا نہ ہو. لیکن اگر میرے خلاف یا میری سوچ سے برعکس کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ پھر مجھے تب چڑھتی ہے اور وہ بات مجھے بری لگتی ہے. جب تک ہم انفرادی طور پر اپنے رویوں میں برداشت اور تحمل کا ایک عنصر نہیں ڈالیں گے تو ہم سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی لیڈروں سے ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ وہ کلچر ہے ہی نہیں کہ شکست ہم تسلیم کریں. اب کراچی میں میئر کا مقابلہ ہوا, ایک جماعت کے لوگ جو ہے وہ کل کے کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے جماعت اسلامی کی بجائے ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. وہاں پہ بات چلی گئی جو کل آج تک پاکستان ٹوٹنے سے لے کر آج تک ایک جماعت جس کو غدار کہہ رہی تھی وہاں اس شخص کو آج ہیرو کی طور پر، اور ایک جو حافظ صاحب ہے وہاں وہ شیخ مجیب بننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ہمیں بریک کے بعد واپس آنا اور بات کرنی ہے ملک میں موجود احتسابی نظام کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہر آنے والے دور میں حکومت اپوزیشن کو دیوار سے لگانے میں مصروف ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیل یاترا پر تھی اور اب مخلوط حکومت کا دور ہے اور اب پی ٹی آئی مشکل میں دکھائی دے رہی ہے. ہمارا سوال یہ ہے صاحب کہ احتسابی نظام کیوں مضبوط نہیں ہو سکا آج تک ملک میں؟ یہ آنے والی حکومتیں اداروں کو کیوں استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے؟ کون سا احتسابی نظام جی؟ وہ پتہ نہیں، احتساب کا نام تو مذاق. احتساب کا یہ جو مذاق کا جو انتی کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ مرحوم جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے پہلا جو نعرہ لگایا تھا وہ تھا پہلے احتساب پھر انتخاب. اس کے بعد احتساب تبدیل ہو گیا اسلامائزیشن میں. پھر انہوں نے کہا اسلامائزیشن پہلے. اب اسلامائزیشن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس پہ بحث اور وہ جو ہے کوشش، تو وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا ایجنڈا تھا. اور وہاں پہ احتساب کی وہ بات ہے، اس سے پہلے آپ نے جمہوریت کی تھی. سب آپ کے تھیسس ایک طرف، احتساب ایک طرف. احتساب اور جمہوریت کا ایک ڈیموکریٹک ریپبلک میں ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے جو میرے خیال عنقریب شجر ممنوع ہو جائے گی، انتخابات. مطلب انتخابات پہ میرا خیال ہے شاید قانون بن جائے کہ اس کا نام بھی ہی نہیں لینا. بھائی ذریعہ احتساب کا ڈیموکریسیز میں الیکشن ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، عوام کے پاس آپ جائیں، عوام اپنی رائے دے، ہٹا دیں، نیکسٹ آدمی کو آپ چانس دیں، نیکسٹ پارٹی کو آپ چانس دیں. ڈیموکریسی اسی سے آتی ہے. یہاں پہ تمام فلسفہ جو ہے دنیا کا ہم نے جھاڑ لیا، ڈیموکریسی یہ میرٹ فلانا لیکن الیکشن کی طرف نہیں جانا، کیونکہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے عوام سے رجوع. باتوں میں آپ کہتے ہیں الٹیمیٹ وزڈم عوام کی ہے اور عوام ہمیشہ ایسے کرتے ہیں اور عوام کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی. تو حضور عوام کو رائے دینے دیں نا ذرا، ٹھیک طریقے سے آپ دینے دیں. اور یہ جو آپ روڈ بلاک پہلے ہی تیار کر رہے ہیں، مجھے نہیں ہوتا زگ زیگ کبھی ادھر سے وہ گاڑیوں کو جب آپ نے روکنا ہو اور ایسے کریں، لگائی جا رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی آئے گی. 75 سال میں تو یہ ہو نہیں سکا، تو آگے ہم نے پھر کہاں جانا ہے؟ اب احتساب کا نہیں ہوا فلانا ہوا. بھائی ڈیموکریسی ہوتی ہے، آپ لائیں وہ کریں، پر جس معاشرے میں وہ شعوری نہیں ہے آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. ہر ایک احتساب انتخاب کے ذریعے عوام کرتے ہیں، لیکن یہاں تو سیاستدان ایک دوسرے کا احتساب کرنے میں لگے ہوئے اور وہ بھی بے نتیجہ. دیکھیں یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال ہے نا کہ جی جس میں جو عوام ہیں وہ حکمرانوں کا احتساب کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے ادارے بنے، احتسابی ادارے. وہ ٹھیک ہے کہ ضیاء الحق کا نام نے لیا ہے، ایوب خان صاحب نے بھی وہ ایک ایبڈو تھا یا کوئی قانون تھا اس میں سیاستدانوں کو. یہ سیاستدان کیوں ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر کرپشن صرف سیاستدان کرتے ہیں؟ اربوں خربوں کی کرپشن پاکستان کے تمام اداروں کے لوگوں پہ موجود ہیں، چارجز موجود ہیں. لیکن اصل میں سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا مجھے تو بہت آسانی ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں پکڑتا کہ اگر میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہوں، آپ کے سامنے ہوا ہے نا کہ یہ جو کل یہاں پر معاون خصوصی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہا کہ یہ صرف سیاستدانوں کو، ججوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو وہ جو پاناما لیکس میں جج کا نام نہیں تھا اس میں؟ بات یہ کہ یہ احتساب ایک مستقل عمل کا نام ہے اور احتسابی ادارے پہ کہا جاتا ہے کہ کنسنسس ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہوا. پھر ایک حکومت اس بنیاد پہ بس اقتدار آئی کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالوں گا. ایک ٹیڈی پیسہ وہ نہیں حاصل کر سکے، لیکن اربوں خربوں کی اپنی کرپشن ان کی ریکارڈ پہ ہے. بات یہ کہ
معاشرے وہی قائم رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں جن کے اندر ایک احتسابی عمل ہوتا ہے. آج بھی آپ کے کچھ ادارے ہیں, دیکھیں ہم یہاں پر اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اداروں کے اندر اگر احتسابی عمل ہونا, اداروں کی کارکردگی بھی ہوتی ہے, اداروں کی ساکھ بھی ہوتی ہے. آج پاکستان کے سیاستدان اس لیے مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں کہ چور اور ڈاکو سیاستدان ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اور اس سب میں وہ باقی سارے لوگ بچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت و تکریم نہیں کریں گے اور جمہوری سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, جمہوری سسٹم چور دروازوں کے ذریعے نہیں ہوگا. اور یہاں پر بار بار پہلے بیچارے ایک لیڈر کو بھگتا دیا, نہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں, نہ وہ بیچارے کا ایکشن درست ہے, اسے مروا دیا ہے. اب یہاں پر جو انتخابات کی بات ہو رہی ہے, انتخابات بھی ہونے ہیں. میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا تھا کہ یہ جو کہا جاتا نا قوم اس کے پیچھے ہے, مجھے تو نہیں قوم نظر آئی کہیں. بات یہ کہ مقبولیت کبھی مشکل نہیں ہوتی, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں گے انتخابات بھی ہو جائیں گے جب تک پاکستان کے اندر آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں ہوگے اور ایک مضبوط حکومت نہیں بنے گی. یہ تو معاشی کرائسس ہے پاکستان کا اصل, وہ نہیں ختم. ٹھیک ہے, تو ملک میں مؤثر احتسابی عمل کیوں کر یقینی نہیں بن سکا, ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ملک میں احتسابی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں, کیوں احتسابی عمل مضبوط نہیں ہو سکا اب تک؟ دیکھیے میرے تو خیال میں بہت مضبوط ہے. آپ کسی کے دور کا احتسابی نظام اٹھا لیں, اپوزیشن کی ایسی تیسی ہوئی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, کنسسٹنسی ہے. 22 یہ اپریل 2022 تک اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی. اب بھی اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. جب حکومت بدل گئی اس کے بعد بھی اکاؤنٹیبلٹی اپوزیشن کی ہو رہی ہے. لیکن وہ بدقسمتی ہمارے سیاسی نظام کی ہے کہ اپوزیشن بدل جاتی ہے. جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ حکومت بن گئی, انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اب جو اس وقت حکومت تھی اب وہ اپوزیشن ہے, وہ اس کے زد میں آ گئی ہے. تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی صرف سیاسی مخالفین کے لیے ہوتی ہے, اور اس میں آپ کا نیب ہے, ایف آئی اے ہے, اور ایس پنجاب میں ایس ہے جو یہ کام کرتے ہیں. آپ لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, جو سیاستدان جو پکڑے جائیں گے وہ عام طور پہ اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ایفیکٹو ہوتی ہے جہاں آپ کی نیت ہو کہ آپ نے ایک ایماندار معاشرہ کریٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ ایماندار معاشرہ کریٹ کریں گے, کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے لیڈران کو ایماندار ہونا ضروری ہوتا ہے. جو ہمارے ٹاپ کے لیڈران ہیں وہ جسٹیفائی کریں نا اپنی دولت کو. دیکھیں نا, میں تو کتنی دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ انکم ٹیکس والے شامت لے آتے ہیں ایک عام ٹیکس والے کی کہ جی آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. آج کل حال یہ ہے, اسٹیٹ بینک کے نئے رول ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑی سی رقم باہر سے آئے تو بینک آپ کو فون کرتا ہے کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے یہ اس کا سورس کیا ہے, کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کیجئے جس سے یہ پتہ لگے یہ کس سلسلے میں آیا ہے. $50 بھی اگر آئیں گے تو وہ آئیں گے. لیکن یہ بات عام آدمی سے پوچھتے ہیں, لیڈران سے نہیں پوچھتے. لہٰذا اگر آپ نے اس معاشرے میں انصاف پیدا کرنا ہے اور ایماندار پیدا کرنا ہے تو اس کی مثال ہمارے لیڈران کو دینی ہوگی. وہ اپنی آمدنی کو جسٹیفائی کریں, اپنی زندگی کو ذرا تھوڑا سا عام آدمی کی زندگی کے قریب لائیں, تب جا کے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. باقی رہا جس طریقے سے ہمارے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی لا بنتا ہے, بدلتا ہے, ادارے بنتے ہیں, بدلتے ہیں, اس سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس سے سزائیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور ہے, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں کسی انسان کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہیومیلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اداروں کے پاس وہ اختیارات ہیں جو دنیا میں بہت ہی کم اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کے پاس ہوتے ہیں. ٹائم نہیں ہے ورنہ آپ کو میں تفصیل. صافی صاحب, آپ کی نظر میں ہم نے دیکھا ملک میں احتساب تو ہوتا ہے لیکن وہ سلیکٹیو احتساب ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کرپشن, اقربا پروری, چوری چکاری وہ نہ صرف سیاسی اداروں, سیاستدانوں, بیوروکریٹ, سیاسی اداروں بلکہ عام لوگوں میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اس برائی کو اب برائی سرے سے سمجھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے یہ ناسور جو ہے
پورے ملک میں اور پورے معاشرے میں اور پوری سوسائٹی میں بری طرح اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر چکا ہے۔ اب دیکھیں یہ 1999 میں اگر ہم زیادہ ماضی میں بہت دور نہ جائے، جب نیب کا ادارہ قائم ہوا تو لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد سے لے کر موجودہ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل نذیر بھٹ غالباً جو سربراہ ہے، یہ اس ادارے میں طرح طرح کے لوگ اور طرح طرح کے ان کے ہم نے بیہیویئر دیکھے۔ ایک جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی اس ادارے کے سربراہ رہے ہیں۔ آج وہ باتیں زبان زد عام ہے کہ کس طریقے سے ایک سائل کو بلیک میل کیا گیا، کس طریقے سے اس وقت کی وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کیا گیا۔ میں طیبہ گل کی بات کر رہا ہوں، ان کو کس طریقے سے کس کیس میں بلایا گیا تھا اور ان سے پھر کیا کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب آپ اداروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب آپ قوانین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک دوسری بات، ماضی قریب میں ایک وزیر اعظم تھے اور ان کو جب ایک اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے ایک فائل دکھائی جو کرپشن پہ مبنی تھی، اور اب اس وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پٹواری سے لے کر وزیر اور وزیر اعلیٰ تک کی منظوری جو تھی ایک خاص پروسیس اور عمل کے ذریعے مکمل ہوا کرتا تھا، اور اس کے پیسے کہاں کہاں پہ وصول کیے جاتے تھے۔ جب وہ فائل اس وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی اور احتساب کا مطالبہ کیا گیا، ہمارے رائے کے مطابق یہ احتساب نہیں مذاق ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔